बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से पिलडैट की रिपोर्ट पे, जो कि कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की तसल्ली बख्श नहीं है। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी मिशाल खान के वालिद से, मोहम्मद इकबाल से, और उनसे पूछेंगे क्या वो मुतमईन है जिस तरीके से मिशाल खान का केस आगे बढ़ रहा है। और एमक्यूएम के हवाले से बात होगी। डॉक्टर फारूक सत्तार की गिरफ्तारी का हुक्म अब कोर्ट ने दिया है डीजी रेंजर्स को। इस हवाले से आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे थे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एडी ख्वाजा आईजी सिंध, जिन्होंने अपने घुटने टेक दिए सिंध हुकूमत के सामने, अपने हथियार डाल दिए क्योंकि वो बेबस थे। ये तनाव सिंध हुकूमत और आईजी सिंध के दरमियान कोई नया नहीं है। पिछले चंद माह से सिंध हुकूमत ये कोशिश करी है कि एडी ख्वाजा को अपने ओहदे से हटाया जाए, और जब हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया तो सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया एडी ख्वाजा साहब ने, और सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया उस पर। लेकिन आज एडी ख्वाजा साहब ने अदालत में जो जवाब जमा करवाया है उसमें वो कहते हैं कि रजाकाराना तौर पे मैं अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूं, ताकि जो नया आईजी आए वो पुलिस का मोराल बुलंद करे। हमने आपको पहले प्रोग्राम्स में ये बताया था कि 3 बड़ी वजह है तनाव की सिंध हुकूमत और आईजी सिंध के दरमियान। एक मामला था मेरिट पर अपॉइंटमेंट्स का, आईजी सिंध ने मेरिट पर अपॉइंटमेंट्स की और ये बात जो है सिंध हुकूमत को हजम नहीं हुई। इसके अलावा जदारी साहब के दोस्त आसिफ अली जदारी साहब के दोस्त अनवर मजीद से झगड़ा हुआ था, तल्ख कलामी हुई थी एडी ख्वाजा की, जब उन्होंने अनवर मजीद की बात सुनने से इनकार कर दिया था। और एसएसपी राव अनवर के जो ट्रांसफर का मामला है वो भी एक वजह थी सिंध हुकूमत और एडी ख्वाजा के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ था। आज जो जवाब जमा करवाया है एडी ख्वाजा साहब ने अदालत में, उसमें वो कहते हैं कि पिछले 6 माह के दौरान फराइज अदा करने में शदीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं। जो मातहत अफसरान है वो अहकामात पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे, और ये भी उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के अदम ताउन के बायस ऑपरेशनल मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसलसल बेयकीनी की सूरत हाल की वजह से जो जवान और अफसर हैं पुलिस के, उनका मोराल डाउन हो रहा है। तनाज़ा को फौरी हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक मुस्तकिल आईजी अपॉइंट किया जाए ताकि पुलिस का मोराल दोबारा बहाल हो। और उन्होंने फिर कहा कि रज़ाकाराना तौर पर मैं ये ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सिंध हुकूमत ऐसा लगता है कि ये बाजी तो ले गई है, लेकिन इससे पुलिस के मोराल पर क्या फर्क पड़ेगा। हम आपको अंदर की कहानी बताते हैं कि मुश्किलात क्या पेश आ रही थी। हमारे जराए हमें बताते हैं कि मुराद अली शाह से, उनकी शख्सियत से मुतमईन थे आईजी साहब, लेकिन वो समझते थे कि मुराद अली शाह साहब भी इस मामले में बेबस है। सिंध हुकूमत एक ऐसा आईजी चाहती है जो कि मुंशी की तरह काम करे। जब उसको कहा जाए कि फलाना शख्स को पकड़ लो, फलाना शख्स को छोड़ दो, तो वो आईजी सिंध जो है उनके अहकामात को पूरा करे। लेकिन एडी ख्वाजा साहब ये काम करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा मामला था पुलिस की जो तकर्रियां हैं, पोस्टिंग है, ट्रांसफर्स हैं, उनका मामला था, और एडी ख्वाजा साहब ने उस पर भी कोशिश की कि मेरिट से काम किया जाए, और ये बात भी जो है सिंध हुकूमत को हजम नहीं हो रही थी। हम इस पर बात करेंगे। नासिर शाह साहब हमारे साथ हैं। नासिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अब खुश है सिंध हुकूमत? जो आप चाहते थे आईजी सिंध को हटाना, वो अब खुद ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वो कहते हैं केस भी वापस लेता हूं, कोई नया आईजी अपॉइंट कर ले। तो तसल्ली हो गई है सिंध हुकूमत की? खुश हैं अब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शहजाद भाई, ये चीफ एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट का काम है अफसर जो भी लगाए या हटाए। एडी ख्वाजा साहब बहुत अच्छे अफसर थे, हैं, ज़ाहिर रहेंगे, लेकिन इनको सिंध गवर्नमेंट ने ही लगाया था। 1 साल से उन्होंने सर्व किया, और आज कह रहे हैं खुश हुए या क्या हुआ। तो देखें, अब तो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार है या वफाकी गवर्नमेंट का, या ये कोई सिंध किसी की कॉलोनी है कि जिसको चाहे जो अफसर लगा दे, और जो सिंध गवर्नमेंट कैबिनेट
सब लोग फैसला करें उस पे भी उन आए बाएं साएं करते रहें। तो ये सारा हम कोर्ट में हैं और हमें उम्मीद है कि अदालत आलिया वो फैसला देगी जो आइंदा भी जिसका असर रहे। तो कोई नासिर साहब, कोर्ट में तो वो चैलेंज किया था फैसला उन्होंने, लेकिन अब जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कोई और मुस्तकिल आईजी आ जाए ताकि काम आगे बढ़े, इस वक्त ना तो इस तनाव की वजह से अफसरान मेरी बात सुनते हैं, ना तो सिंध हुकूमत का ताउन है, तो वो खुद कह रहे हैं मैं छोड़ रहा हूं, तो फिर खुशी तो होगी ना सिंध हुकूमत को। आपने तो 2-3 दफा उनको हटाने की कोशिश की अपने ओहदे से। वो उनको चाहिए था कि पहले दिन ही वो चले जाते, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार था, उन्हें लगाया भी उन्होंने था। अगर सर सिंध हुकूमत जो है वो कुछ रूल्स के मुताबिक चलती है, ये सियासी पार्टी का फैसला नहीं था कि किसी को आपने जनरल सेक्रेटरी बनाया, प्रेसिडेंट बनाया पार्टी का और फिर हटा दिया। ये सिंध रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो कहते हैं कि 3 साल की टेन्योर पोजीशन है आईजी की। अगर उनको हटाना चाहते हैं तो आप बताइए कि उन्होंने क्या क्या गलत काम किया है, कोई चार्जशीट तो पेश करें। आप सब लोग कहते हैं बड़ा जबरदस्त काम किया है, अमन बहाल किया है कराची का, फिर कहते हैं कि हमारी मर्जी हमने हटा दी। ये सियासी पोस्टिंग नहीं थी, ये आईजी सिंध की बात हो रही है। पुलिस का मोराल, अफसरान का मोराल इस पर डिपेंड करता है। शहजाद साहब, पता नहीं बाकी बातें आप लोग क्यों मंजर आम पर नहीं लाते। ये सब शुरू क्यों हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब अफसरान के प्रमोशन जो थे उनको नल एंड वाइड कर दिया था, और इस वजह से यहाँ पे जो ये सीट है वो 21 ग्रेड की है, और जो प्रमोशन मिले थे कुछ अफसरान को कोई भी वजूहात थी, उनको मद्देनजर रखते हुए वो प्रमोशन जो थे वो उन्होंने रोक दिए थे। इसलिए यहाँ से कुछ अफसरान के नाम भेजे गए जो 20 ग्रेड में थे, और फिर ये शुरू हुआ, फिर इस पे और चीजें सामने आ गई। लेकिन इन चीजों को भी जरूर आप लोग डिस्कस करें। नासिर साहब, लेकिन देखें एडी ख्वाजा साहब का मामला जो है वो ग्रेड का नहीं है, वो अपनी पोजीशन मेरिट पर बनती है उनकी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देखें एक मेरा अगर सवाल सुन लें आप। जी जी, एक मिनट नहीं बनती 21 ग्रेड में, अब वो नहीं रहे। इसको जरा इसकी करेक्शन कर लें आप। तो ये आपने तो नहीं प्ली ली है कि वो अब जो है उनके ग्रेड की वजह से जो है उसको हटा रहे हैं? देखें ये प्ली या दूसरी चीज, ये चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला है, इसको पहले मैं वही कह रहा हूँ, ये आपका आर्गुमेंट है। आपका आर्गुमेंट तो ये है कि हमारी मर्जी, हम जब लगाएं जब हटाएं, ये आपका आर्गुमेंट है। आपका आर्गुमेंट ग्रेड या उनकी परफॉर्मेंस तो है नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं नासिर साहब, एक सवाल मेरा सुन लीजिए। एक सच जो हम मानते हैं, अवाम मानने लगी है, वो ये है कि जरदारी साहब के दोस्त अनवर मजीद नाराज हो गए। राव अनवर की पोस्टिंग का मामला था, मेरिट पे पोजीशंस जो दी जा रही थी वो सिंध हुकूमत को हजम नहीं हो रही थी। एक सच ये है, अगर आप कहते हैं ये सच नहीं है तो आप फिर बता देना कि कहां पे उन्होंने काम नहीं किया दुरुस्त तरीके से, क्या चार्जशीट है, हुकूमत का मौकिफ तो हमें देना। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके तवज्जुह से समा पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ी गोश गुजार कर दूं। राव अनवार का कोई इशू नहीं था। अगर राव अनवार का इशू था तो वो इन्हीं के दौर में दोबारा क्यों लगा? और यही तो प्रॉब्लम है। हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं अनवर मजीद साहब को, वो एक कारोबारी शख्सियत है, और जिस बात की आप निशानदेही कर रहे हैं उसकी तफसीलात जरा काइंडली जरूर सुन लीजिएगा। वो जो कंफ्यूजन या जिसको बताया जाता है वो क्यों पैदा हुआ था, वो इस वजह से पैदा हुआ था कि हमारी सिंध या पूरे पाकिस्तान में जहां भी शुगर मिले हैं वो लोगों को लोन देती हैं, और वो काश्तकार इस बात के पाबंद होते हैं कि अपना क्रॉप उस शुगर मिल में दें। वहां पे ये हो रहा था कि लोन जहां पे इन्होंने दिया हुआ था वही काश्तकार इनको शुगर अपना गन्ना देने की बजाय दीगर मिलों में दे रहे थे, जो इखलाकी तौर पर भी मायूब है, कानूनी तौर पर भी मायूब है, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट होता है। नासिर शाह साहब, अगर ये सब बातें गलत है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग इन बातों पर यकीन ना करें, ये सब बातें झूठ हैं, तो हुकूमत बता देना, वजाहत तो दे दे कि क्या वजह है, कहां पे गलती की उन्होंने, कहां पे अपना काम दुरुस्त नहीं कर रहे थे। आप तो पिछले इतने हफ्तों से, महीनों से उनकी तारीफ करते हुए आए कि बड़ा जबरदस्त काम किया है। कराची में अमन बहाल करने के लिए सिर्फ रेंजर्स को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, आईजी सिंध को भी देना चाहिए। ये आपका मौकिफ रहा है? देखें, हमने हमेशा कहा है कि सिर्फ रेंजर्स ने जाहिर है बहुत ज्यादा कुर्बानियां भी दी, कामयाबियां भी हासिल की, इसके साथ साथ सिंध पुलिस भी। और थोड़ा सा अगर शहजाद भाई आप फिर आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए
کہ یہ جو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی پورے انٹیریئر میں، وہ اے ڈی خواجہ صاحب سے پہلے جو آئی جی صاحب تھے ان کے دور میں بھی انہوں نے بھی یقیناً کام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی میڈیا پہ سب ریکارڈ پہ ہے. تو یہ جو آپ سب لوگ ایک رخ کر رہے ہیں نا انور مجید صاحب کی طرف، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ناصر شاہ صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام کے حصے میں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب کا معاملہ ویسا لگتا ہے کہ حل ہو جائے گا، کیونکہ خود ہی انہوں نے کہہ دیا میں اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. کوئی پرماننٹ آئی جی لگائیں جس سے پولیس کا مورال بحال ہو. مورال بحال ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے جو ہیڈ ہیں، جو سربراہ ہیں، ان کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اور پھر یہ کہہ کے ہٹا دیا جاتا ہے کہ ہم نے لگایا تھا، ہمیں ہٹانے کا بھی اختیار ہے. ایک بریک کے بعد ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کریں گے. کیا ڈاکٹر فاروق ستار اور عامر خان کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیونکہ حکم یہ دیا ہے عدلیہ نے کہ ان کو گرفتار کر کے 31 تاریخ کو پیش کیا جائے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار اور عامر خان صاحب کے حوالے سے. اے ٹی سی نے یہ فیصلہ دیا تھا، اینٹی ٹیررزم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈی جی رینجرز ان کو گرفتار کریں، 31 تاریخ کو کورٹ میں پیش کریں. ان کے خلاف نان بیلیبل وارنٹس ہیں. اس سے پہلے یہی احکامات جو ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ پولیس کو بھی دے چکی ہے، لیکن وہ ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 مرتبہ پہلے 22 اگست والے کیس میں کسٹڈی میں لیا گیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو. ایک دن تو جس دن یہ اسپیچ ہوئی تھی 22 اگست کو، اس دن رینجرز نے کسٹڈی میں لیا، اگلے دن چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد 15 مارچ 2017 کو ایک شادی کی دعوت سے جب باہر نکلے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، تو ان کو پولیس نے حراست میں لیا، کچھ دیر کسٹڈی میں رکھا اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. اب جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کیا نہیں ذرا. 8 ماہ کے بعد بھی اگر یہ 22 اگست کے کیس میں ان لوگوں کو نہیں نکالا جاتا جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائنس لنڈن کا فارمولا نہیں تھا جو پہلے کہا جاتا تھا، یہ مائنس ایم کیو ایم کا فارمولا ہے. پھر اگر اس پوری ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہے تو مجھے گرفتار کر لیں. ہمارے اوپر یہ تلوار کیوں لٹکائی گئی ہے؟ اس دباؤ کا کیا مقصد ہے؟ اب ریاست سے، ریاستی اداروں سے اور حکومت سے، حکمرانوں سے فیصلہ چاہیے، پالیسی چاہیے کہ یا تو کہیں کہ ہاں ہم بھی غدار ہیں، ہم سب غدار ہیں، سارے مہاجر غدار ہیں، ساری ایم کیو ایم غدار ہیں، ہمارے سارے ووٹرز غدار ہیں، اور ہم سب کو 22 اگست کے کیس میں فٹ کر دیں. فیصلہ کریں. کیا یہ بات درست ہے کہ مائنس لنڈن کے بعد مائنس ایم کیو ایم کا فارمولا بھی اڈاپٹ کیا جا رہا ہے؟ اس پر ہم مزید بات کریں گے. ایم کیو ایم کے سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب، کس نے تلوار لٹکائی ہے اور کون اب یہ چاہتا ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن کے بعد مائنس ایم کیو ایم بھی ہو جائے؟ میں تو اتنی کہنے کی ضرورت کروں گا کہ بولوں گا حکومت کر رہی ہے. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسا کیس کہ جس میں جو تقریر سننے والے تھے ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ تقریر کس موضوع پہ ہونی ہے، کیوں ہونی ہے، کب ہونی ہے، اس میں کیا کہا جائے گا. تو بتائیے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا تقریر سننے والوں کو بھی کیس بنایا گیا ہے؟ یہ صرف ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ پھر اس جو مقدمہ بنایا ہے اس کی حیثیت اور اہمیت تو خود قانون کو بھی پتہ ہے. یعنی اگر یہ اتنا ہی اہم تھا جس کے لیے پولیس ناکام ہو رہی ہے تو رینجرز کو یہ بھی غیر معمولی اقدام ہے جو پاکستان میں ایم کیو ایم اور مہاجروں کے علاوہ کبھی کسی کے اوپر نہیں کیا گیا. پاکستان کو نہ جانے کس نے کیا کیا کہا ہے، اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کہا ہے. وہ خود ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنا، یہاں پر سننے پر مقدمہ بنا دیا گیا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ قانون تو خود قانون کے نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ نے ابھی خود ہی کہا نا کہ 2 موقع پہ ڈاکٹر فاروق ستار کو گرفتار کیا جا چکا ہے. دوسری دفعہ گرفتار کر کے رینجرز نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا. پھر بتائیے کہ وہ فاروق ستار جو ہے کس قانون کے تحت پولیس نے چھوڑ دیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں خالد صاحب، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکومت ہے یا ادارے ہیں اس کے پیچھے، خالد صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت یا ادارے اس کے پیچھے ہیں
تو یہ کیسے ممکن ہوتا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو کوئی گرفتار نہیں کرتا؟ بار بار کورٹ کہتا رہا ہے گرفتار کریں، نہ پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، کرتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، رینجرز اگر ان کو پکڑتی ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر حکومت کر رہی ہوتی تو یہ ادارے اب تک گرفتار کر چکے ہوتے ہیں ان کو۔ میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عدالت کو تو پولیس کو بلا لینا چاہیے تھا نا، جنہوں نے گرفتار کر کے چھوڑ دیا۔ یہ ایک تماشا ہے، میں نے کہا نا تماشا ہے، جب ضرورت ہوگی تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہے خود اس کیس میں رکھا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں سڑایا جا سکے۔ وہ ایم کیو ایم جس نے کہ وہ مثال قائم کی ہے پاکستان میں، کوئی سیاسی جماعت ہم سے اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتی کہ ہم نے پاکستان کے نام پر، پاکستان کی حرمت پر اتنا بڑا اسٹینڈ لیا ہے۔ اتنا بڑا اسٹینڈ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لیا گیا۔ اس کے باوجود ابھی تک آپ نے اسی خانے میں رکھا ہے، اور ڈاکٹر فاروق ستار نے آج بہت اہم بات کی ہے۔ تو کون ہے اس کے پیچھے؟ خالد صاحب، صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے؟ آپ بھی یار جرنلسٹ ہیں، آپ کو یہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے حکومتیں ہیں، اقتدار مافیا ہے، صاحب حیثیت، صاحب خود مختار لوگ شامل ہیں اس کے اندر۔ تو جو بھی پاکستان کو چلا رہے ہیں، جتنی بھی اور جیسی بھی جمہوریت ہے، وہ سب مل کر ایک ایسا کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ ایم کیو ایم بھی کوئی ایسی تو نہیں ہے نا، جب آپ جبر کی انتہا ہوگی تو اصل ایم کیو ایم تو ختم ہو جائے گی، مصنوعی ایم کیو ایم ہو سکتا ہے زندہ رہے، تو پھر بھی تسلی نہیں ہونی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، ان کا یہ جرم سب سے بڑا جرم پاکستان میں شاید تسلیم کیا جاتا ہے۔ خالد صاحب میں واقعی تھوڑا سا کنفیوز ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کنفیوز ہوں۔ کیونکہ دیکھیں اگر تو آپ کا آج بنگلہ دیش کے کیمپوں میں موجود ہے نا، آپ چاہتے ہیں وہ یہاں بھی کشکول جو شہر 70% آج بھی ریونیو دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک دو پروگراموں میں یہ بات کی گئی تو کہا گیا نہیں جی پنجاب منگواتا ہے اس لیے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے۔ او بھائی ضیاء الحق صاحب نے تو پورے پاکستان میں ڈرائی پورٹس بنا دی تھی، اس کے بعد کوئی ریونیو میں فرق آیا کراچی؟ خالد صاحب میری بات سنیں، میں کنفیوز اس لیے ہوں کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ ختم کرنا چاہ رہی ہوتی ہے ایم کیو ایم پاکستان کو تو رینجرز گرفتار کر کے چھوڑتی نہیں ڈاکٹر فاروق ستار کو۔ اگر حکومت سندھ ختم کرنا چاہ رہی ہوتی ہے ایم کیو ایم پاکستان کو تو پولیس کے ذریعے گرفتار کروا لیتی، اور گرفتار اگر کرا تھا تو اس کے بعد چھوڑتی نہیں۔ اس لیے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں۔ یہ معاملہ تو عدالت کی طرف سے ہے اور قانونی طور پہ کیس لڑیں، جس طرح کنور نوید صاحب کو رہا کر دیا، کنور نوید صاحب کو اسی کیس میں بیل مل گئی نا، تو جائیں ڈاکٹر فاروق ستار عدالت کا سامنا کریں، بیل لے لیں وہاں سے۔ کوئی حساب کتاب دے گا ان کے 8 مہینوں کا جو اندر رہے ہیں؟ کوئی حساب کتاب دے گا؟ کنور نوید جو پہلے 6 سال جیل میں رہے اور بے گناہ ثابت ہوئے، کوئی اندھی مچائی بھی ہے کہ آپ سینکڑوں لوگوں کو 30 کیس، بھائی میں مجھ پہ بھی بنا ہوا ہے نا، میرے پاس میں ایک ایم این اے ہونے کے بعد بھی میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ 25 کیسوں کے لیے، جس میں سے یہ 22 تاریخ کو بھی جس وقت میں موجود ہی نہیں تھا، اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا، میں وہاں تھا ہی نہیں، اور میں یہ کیس لڑوں۔ بھائی اگر پاکستان میں نظام انصاف یہ تو اندر ہی کر دیں ہم لوگوں کو، معاملہ میں کیسے 25 کیس کے لیے وکیل کروں گا؟ اور پھر جو لوگ پاکستان کو، کراچی کو، سندھ کو لوٹ کے چلے گئے، اربوں روپے پکڑے گئے اور اربوں روپے ملک سے باہر لے گئے، ان کو تو آپ 5-5, 10-10, 15-15 لاکھ کی ان کی ضمانتیں منظور کر رہے ہیں۔ یہاں پر غریب مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے عام کارکنوں کی 40-40, 50-50 زر ضمانت، وہ بھی کاغذات نہیں۔ خالد صاحب ایسا لگ رہا تھا آپ کے جو شکوے اور شکایات ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں، کیونکہ بہادر آباد والا دفتر آپ کو واپس دے دیا گیا، آپ الیکشن بھی لڑتے ہیں، آپ ریلیز بھی نکالتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتی، نہ تو اسٹیبلشمنٹ نہ حکومت، آپ کو اس کی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ کرنی چاہیے، اب جو معاملہ یہ ایسا لگتا ہے کیا کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، جسٹیفائیڈ ہے، غیر ملکی سمجھا ہوا ہے کیا کہ آپ نے ہمیں پناہ دی؟ بالکل ہونی چاہیے، میں اتفاق کرتا ہوں، انلیگلی اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں ریلی کی اجازت مل گئی ہے، ہمیں دفتر مل گیا، مذاق سمجھا ہوا آپ لوگوں نے؟ نہیں بالکل ہونا چاہیے، بالکل آپ کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے 22 اگست کی تقریر والا، یہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے سر، یہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، اس کو قانونی طور پہ آپ کو آج یا کل تو نمٹنا پڑے گا نا۔ عدالتیں کر رہی ہیں انتقامی کارروائیاں۔ دیکھیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ عدالت نے دیا ہے، ڈی جی رینجرز کو عدالت نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے کر آئیں۔
تو شہزاد بھائی میں شکوہ نظام عدالت سے ہی کر رہا ہوں نا کہ پاکستان میں اگر ایسی ہی ہوتی عدالتیں تو بھئی پاکستان میں کوئی اور بھی ایسا آپ کیس لا کے دینا, کوئی مثال پیش کر کے دیجئے کہ تقریریں سننے پر آپ نے جو اچکزئی صاحب نے سندھ قومی اسمبلی میں اسپیچ کی تھی, ہم سارے ایم این ایس پہ بنائیے نا کیس یار, ہم نے وہ سنی ہے تقریر وہاں پہ, کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو آپ اچکزئی صاحب پہ نہیں بنایا ہے, خالد صاحب آپ باقی لوگوں پہ کیسے بناتے ہیں؟ آپ نواز شریف صاحب پہ بھی بنائیے اگر انہوں نے کوئی ایسی تقریر سنی ہے تو. ٹھیک ہے, تو آپ خالد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 اگست کی جو تقریر ہے اس میں صرف فرد واحد یعنی کہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, باقی سننے والوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. ہوئی ہے پاکستان میں, دنیا میں کوئی مثال لے کے آئیے پھر صحیح ہے, جسٹیفائی کر دیجئے. کسی نے تو پاکستان کی قانون کی کتابیں پڑھی ہوں گی نا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, سننے والوں کے خلاف آپ کے خیال میں مقدمہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جس نے تقریر کی پاکستان کی ریاست کے خلاف ان کے خلاف بے شک جو ہے وہ مقدمہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ابول صاحب, آپ نے پروگرام کے حصے میں جوائن کیا. ایک بریک شامل کریں گے پروگرام میں, اس کے بعد مشال خان کے والد محمد اقبال ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کے کچھ تحفظات ہیں, جس طریقے سے پولیس اس کیس کو آگے لے کے چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے ان سے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کرتے ہیں مشال خان کی. 23 سالہ نوجوان جس کو اپنی ہی یونیورسٹی میں اپنے ہی ساتھیوں نے توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا, اور جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ تمام الزامات جو اس پر لگائے گئے تھے وہ بے بنیاد تھے. اس کیس کا سو موٹو نوٹس بھی لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے, اور آج اس کیس کی تیسری سماعت تھی اور پولیس نے رپورٹ جمع کرائی ہے. ان کے مطابق 57 ملزمان میں سے 53 گرفتار ہو چکے ہیں, 4 ملزمان اب بھی مفرور ہیں. سپریم کورٹ میں آج مشال خان کے والد محمد اقبال صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا اس کیس کے حوالے سے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا وہ مطمئن ہے. اور ایک اور ایشو بھی ہے, وہ ہے مشال خان کی بہنوں کا. وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھ پا رہی ہیں, ان کو مشکلات کا سامنا ہے, اور آج کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہنوں کا ایڈمیشن اسلام آباد میں کروایا جائے تو اس میں کورٹ اور جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ بھی مدد کرے گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشال خان کے والد محمد اقبال صاحب. محمد اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. کیا آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے, یا کچھ پہلو ایسے ہیں اس کیس کے جس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو کیمرے کے آنکھ سے جو لوگ دیکھے جا سکتے ہیں اور اس میں جو پولیس ہاتھ ڈال رہی ہے, تو اب اس میں کم لوگ رہ گئے ہیں اور زیادہ اس میں گرفتار کیے جا چکے ہیں. تو اس حد تک تو ہم مطمئن ہیں, لیکن جو لوگ جو ہے نا یعنی پیچھے لوگ ہیں, یعنی وہ لوگ جو پروڈیوسر ہے اس ڈرامے کے, اور جو اس کی پیچھے ہدایت کار ہے, اور جو ڈرامہ جس نے لکھا ہے, ابھی اسی لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے. اور صحیح تحقیقات تب ہوگی جب ان لوگوں سے معلومات جمع کی جائے, یا اس کو مطلب یہ ہے کہ انصاف کے دائرے میں لایا جائے, کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس کی وجوہات کیا تھے, تو اصل اسباب جو ہے نا ادھر سے معلوم ہوں گے. تو اس حد تک تو ہم آدھے مطمئن ہیں, لیکن زیادہ ہم مطمئن اس لیے نہیں ہے کہ ان لوگوں پر ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے. اچھا, آپ نے آج یہ عدالت کے باہر بھی کہا کہ جو اداکار ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے, جو ڈائریکٹر ہیں ان کو اب تک نہیں پکڑا. اشارہ کس کی طرف ہے آپ کے خیال میں؟ کون ہے پیچھے ان کے ڈائریکٹرز؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پکڑا, کن کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ؟ اس میں تو یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ مشال خان جو ہے نا, یہ جو شورش تھی یہ جو ہے نا اس وقت شروع ہوئی تھی کوئی 10 ساڑھے 10 بجے سے, اور پھر جو ہے نا یہ تقریباً 3 بجے اختتام پذیر ہوئی. تو اس میں سے ادھر پولیس بھی موجود تھی, ادھر سیکورٹی والے بھی تھے, وہاں کا انتظامیہ بھی تھا. انہوں نے اپنے اس وجہ سے حکام بالا کو خبر نہیں کیا ہے اور نہ خود کوئی اقدام کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے نا اس سوچ پر مجبور کرتی ہے کہ
کہ یہی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو واقعات یونیورسٹی میں ہوئی ہے ابھی تک یونیورسٹی نے اپنا FIR بھی نہیں کاٹا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہے. یا مثال کے طور پر جو لڑکا تھا عبداللہ، اس نے کہا کہ مجھے ان لوگوں نے کہا کہ تم اس طرح بیان دو لیکن میں نہیں دے سکتا، تو اس کو مارا پیٹا گیا. یا دوسرا جو وجاہت ہے، اس نے بولا کہ میں نے یہ بیان دیا ہے لیکن میں اس پر شرمندہ ہوں، اور اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس دن یونیورسٹی نہیں آتا. تو یہ وجوہات ہے، اور بھی بہت سی وجوہات. تو اس کا مطلب اگر انتظامیہ میں سے کوئی ملوث ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے پولیس غیر جانبداری سے اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے خود آج بتایا کہ صبح 10 بجے سے لے کے 3 بجے تک یہ واقعہ چلتا رہا، پولیس وہاں پہ موجود تھی. تو کیا پولیس نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ اور جو ایک مرکزی ملزم جو کہ ایک ویڈیو میں سامنے آیا، عارف اس کا نام ہے، PTI کا کاؤنسلر ہے، وہ بھی اس وقت مفرور ہے. تو کیا پولیس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے، آپ مطمئن ہیں کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے رہی ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو تو غیر جانبداری سے، جس طرح اور چیز میں جو گرفتاریاں کی ہے اس میں بھی اس کو غیر جانبداری جو ہے نا، یعنی وہ اس کا ساتھ ان لوگوں کا نہیں دینا چاہیے، اور کیس کی نوعیت کو سمجھ کر اس کو جو ہے نا یہ کام کرنا چاہیے کہ جو بقایا رہ گئے اس پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے. ہاں جی، تو اس سے پولیس کی جو ہے نا اصلی تصویر سامنے آ جائے گی، لوگ اس کا احترام بھی کریں گے. جی. تو عمران خان صاحب بھی آپ کے گھر آئے تھے، PTI کے دوسرے رہنما بھی آئے، تو ان سے کوئی رابطہ کیا آپ نے کہ جو آپ کا کاؤنسلر تھا جو خود ویڈیو میں آ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے، مجھے پکڑنا ہے تو پکڑ لو آ کے، اب وہ بھاگ گیا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت کریں، اس کو گرفتار کریں، اس کو واپس بلائیں، کوئی رابطہ PTI سے؟ اس میں تو ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے ان سے، لیکن اگر اس کا آدمی جو ہے نا اس میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کو خود چاہیے، کیونکہ یہ عمران خان بہت بڑا آدمی ہے، عظیم انسان ہے، اور جو اس کی حکومت ہے ہماری KPK میں، تو اسی وجہ سے ایک آدمی کی وجہ سے سارے تاریخ کی یا پارٹی کی یا حکومت کی بدنامی ہوتی ہے. تو یہ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے نا، جیسا کہ مثال کے طور پر ANP کے سربراہ اسفندیار ولی خان نے کہا کہ اگر اس میں میرا بیٹا بھی ملوث ہو تو اس کو بھی سزا دینی چاہیے. تو ان کو بھی ایسا کہہ دینا کہا تو عمران خان صاحب نے بھی تھا جب وہ آپ کے گھر آئے تھے کہ PTI کا کوئی شخص ملوث ہوگا تو اس کو بھی ہم جو ہے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، لیکن اب تک وہ عارف نامی شخص جو ہے وہ مفرور ہے. اچھا، مجھے آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، مشال کی 2 بہنیں ہیں، ان کی تعلیم جاری رکھنے میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے آج آپ نے سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کیا ہے. کیا اس وقت ماحول ہے آپ کے علاقے میں؟ کیوں وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ نہیں پا رہی ہیں اس وقت؟ اس میں اصل مسئلہ یہ سوال ایسا اٹھا تھا کہ یار مثال کے طور پر جو ہے نا یہ جو مشال کی بات کی تو میں نے یہی کہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں تو وہ تو میں تمام پاکستان میں جو لوگ ہیں اس سے اپیل کرتا ہوں، جو ماں باپ ہے، کہ وہ اپنے اپنے بیٹوں کی خود بھی حفاظت کرے، اور جو ہم نے آواز اٹھایا ہے اس کا ساتھ دے، خدا کے لیے ساتھ دے، کیونکہ اس میں ان لوگوں کی تحفظ ہے. ہمارا مشال تو واپس نہیں آ سکتا. اور جہاں تک جو ہے نا میں نے یہ کہا کہ جس دن مشال خان کا قتل ہوا ہے تو اسی دن سے جو ہے نا میری جو بیٹیاں ہیں وہ ابھی تک جو ہے نا اسکول اور یونیورسٹیاں نہیں گئی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی، بیٹوں کے لیے بھی، جو پاکستان کے جتنے طالب علم ہیں سب کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ وہ جب علم کے لیے جائے تو اس کی زندگی تو علم سے زیادہ اہم ہے، اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں جن کو اس وقت گرفتار کیا گیا ہے، تو آپ کیا دباؤ بھی آ رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جن کو گرفتار کیا گیا ہے کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اسی وجہ سے کیا آپ غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں اس وقت؟ نہیں جی، ان لوگوں کی طرف سے ابھی تک کوئی دباؤ نہیں آیا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ بعض چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، جیسے آپ نے بولا کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے، یا جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے ہدایت کار ہے یا ماسٹر مائنڈ ہے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے. تو ان سے یہی
हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो आज कोर्ट ने ये कहा भी कि इस्लामाबाद में दाखिला करवा देंगे आपकी बच्चियों का, वहां पे वो अपनी तालीम जारी रख सकती हैं, लेकिन उसके लिए शायद आपको रोजगार छोड़ के आपको भी आना पड़े, क्योंकि अगर सिक्योरिटी का मसला है तो इसके लिए तैयार हैं आप, या आप चाहते हैं कि आपके इलाके में ही सिक्योरिटी फराम की जाए आपको, आपकी फैमिली को? ये तो अपने इलाके में भी सिक्योरिटी फराम की जाए तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये तो हम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब का बहुत अपने तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से मैं बहुत मशकूर हूँ। और आज उसने जो सामने जो बातें की तो उसने बोला कि आप जो बात कर रहे हैं हम खुद भी बाप है, हमारे घर में भी औलाद है, तो इसी वजह से जो है ना उसने यही कहा कि जो इंसानी हुकूक की तंजीम है उससे आप लोग राबिता करें और जब वो मुझे रिपोर्ट करे तो फिर जो है ना मैं उसके बारे में फिर फैसला करूंगा कि यार आपकी बच्चियों के लिए कौन सी जगह महफूज है। और जी जी मोहम्मद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिले इस केस में। एक और बड़ी अहम बात आरिफ के हवाले से, जो कि काउंसलर था और उसकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो ये कह रहा था कि जिसने नाम लिया उस शख्स का, गोली चलाने वाले शख्स का, तो वो भी जो है मुर्तकिब होगा तौहीन मजहब का, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे कोई पकड़ना चाहता है पकड़ ले। वो शख्स इस वक्त मफरूर है। तो आप सोच सकते हैं उस वक्त जो शख्स ये कह रहा था कि मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया, हमने बड़ा जबरदस्त काम किया है, हमें पकड़ लो आकर, वो शख्स इस वक्त भागा हुआ है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है, मफरूर है। तो आप सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े बोल रहे थे अब वो किस हालत में है। एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात पर। ये वो 20 नुकात हैं जिनके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा होना था, और इस पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर काम करना था। पंजाब हुकूमत का यह दावा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस दूसरे सूबों के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन पिलडैट की 2 दिन पुरानी रिपोर्ट कुछ और कहती है। पिलडैट के मुताबिक 2015 और 2016 में पंजाब हुकूमत ने जो अमल दरामद किया नेशनल एक्शन प्लान पर, वो कोई बहुत बेहतर नहीं है। 20 में से सिर्फ 6 नुकात ऐसे हैं जिसमें पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर है या फिर बहुत बेहतर है, लेकिन 14 नुकात ऐसे हैं जहां पे पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद में या तो बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है या बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है। हम उन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो कि सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं और जिस पे सूबाई हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने काम करना था। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद PMLN के सीनियर रहनुमा और लॉ मिनिस्टर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका मौकिफ, पंजाब हुकूमत का मौकिफ रहा है कि हम अमल दरामद कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान पर, लेकिन पिलडैट की 2 दिन पहले वाली रिपोर्ट कुछ और कहती है। वो कहती है कि 14 नुकात ऐसे हैं जिसमें या तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बुरी है या बहुत बुरी है। देखिए, ये जो टोटल 20 नकात हैं उनमें से कोई 5-6 के करीब नकात तो ऐसे हैं जो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिका हैं। बाकी जो सूबों से मुतल्लिका हैं उनमें से अगर आप, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, अगर आप ये फरमाएं कि कौन से वो पॉइंट्स कह रहे हैं 6 के मुतल्लिक, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बेहतर रही है, और जिनके मुतल्लिक वो ये फरमा रहे हैं कि उनकी नज़र में वहाँ पे कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं रही, तो आप अगर उनमें से किसी की निशानदेही करें तो मैं बता देता हूँ और इस पर हम बारी बारी बात भी कर लेते हैं। जो कहा गया था कि दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों की जो फाइनेंसिंग है उसको चोक करने के हवाले से उन्होंने बाकायदा डेटा भी दिया, और ये पंजाब गवर्नमेंट का डेटा है कि 95 केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए और उसमें से सिर्फ 23 जो है ऐसे लोगों को कन्विक्ट किया गया जो कि टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस थे। फिर इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो नाम बदल के अभी भी पंजाब में काम कर रही हैं। यहाँ पे भी कहा गया कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा जो एक्शन लेना था रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से, वहाँ पे भी कहा गया है कि बुरी परफॉर्मेंस है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरसास की जो बात थी, वहाँ पे भी कहा गया है कि बुरी परफॉर्मेंस है। ये तमाम वो नुकात हैं जो कि पंजाब हुकूमत या हर सूबाई हुकूमत को जिस पर अमल करना था। देखिए, मेरा ख्याल है कि पिलडैट के जो साहबान भी ये डेटा कलेक्ट करने के लिए जिनकी ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने या तो फिर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया या फिर उन्होंने किसी एक जगह पे बैठ के जो है ना ये सारी रिपोर्ट तैयार कर ली है।
اب بات آپ کریں مدارس کی رجسٹریشن کی، وہ بھئی ہم نے تو پورے پنجاب میں جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ مدرسے جو ہے وہ رجسٹرڈ کیے ہیں، بلکہ ان کی جو ہے وہ ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب میں 15,783 مدارس ہیں، ان میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے ڈے اسکالر ہیں، کتنے بورڈنگ ہیں، ان کے ایڈریس کیا ہیں، کتنی دیر سے وہ مدرسے میں ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ٹیچرز کون ہیں، ان ٹیچرز کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی جن کی بیک گراؤنڈ جو تھی وہ گرے ایریا میں تھی، ان کو ہم نے باقاعدہ لکھا کہ بھئی ان کو آپ جو ہے وہ ان کو علیحدہ کریں اپنے مدارس سے۔ پھر اس کے بعد 532 مدارس جن کے متعلق تھوڑے بہت شکوک پائے گئے، ان کی A to Z جو ہے ان کی سرچ ہوئی ہے۔ اس بارے میں تو ہم نے اتنا کام کیا ہے اور اس کا ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس۔ رانا سلالہ صاحب، جو فگرز آپ بتا رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 100% جیو میپنگ ہو چکی ہے مدارس کی، لیکن پھر بھی تقریباً 6,500 کے قریب مدارس ایسے ہیں جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ 532 جو ہیں مدارس ایسے جن کو سرچ کیا گیا، لیکن تمام کوئی ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس رجسٹریشن کے عمل سے باہر ہے، بلکہ اب تو ہم نے جو ہے یہ کام جو ہے وہ مساجد کے متعلق جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پل ڈیٹ کے جو بھی صاحب جنہوں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے معذرت کے ساتھ، انہوں نے بالکل یہ جو ہے یہ ان کو چاہیے تھا ہم سے پہلے یہ کنفرنٹ کرتے، ہم ان کی توثیق کر دیتے، اور جہاں کہیں ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے ہی لیا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے بھی ڈیٹا لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اخبارات وغیرہ میں خبریں چھپتی ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، اور اس میں جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرتا ہے، باقی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں ایک اور شق پر بات کر لیتا ہوں نیشنل ایکشن پلان کی، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر دہشت گردانہ نظریات کی تشہیر پر پابندی۔ اس میں بھی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ بری رہی ہے، اور پنجاب حکومت نے 33 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر کیے ہیں، 34 لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے اور 12 کنوکٹ ہوئے ہیں۔ یہ ڈیٹا صحیح ہے یا یہ ڈیٹا بھی غلط ہے پل ڈیٹ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ مقدمات درج کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کسی حد تک درست ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اس بارے میں اتنا کام ہوا ہے، ہم نے باقاعدہ ایک علماء بورڈ بنایا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس قسم کے لٹریچر کو جو ہے وہ تلف کرواتا ہے، اور اس بارے میں جو ہے وہ ایک ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی جس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں، اور اب تو حالت یہ ہے کہ یہ جو ہیٹ سپیچز کا معاملہ تھا اس میں لوگوں کو خلاف مقدمات بھی درج کی گئے، لوگوں کو سزائیں بھی دی گئی، لیکن اب آہستہ آہستہ پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ اتنی بہتری آ گئی ہے کہ یہ ہیٹ مٹیریل جو ہے وہ اب اس کی شکایت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہیٹ لٹریچر پنجاب سے مکمل طور پہ ختم کر دیا پنجاب حکومت نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب 100% تو کبھی کوئی جرم جو ہے وہ تو پھر جرم جو ہے وہ یورپ کے ان شہروں میں بھی جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بہت امن ہے، وہ تو پیرس میں بھی ہو جاتا ہے، لندن میں بھی ہو جاتا ہے، نیو یارک میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہیٹ لٹریچر ہے اس کے متعلق مکمل جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، کام ہوا ہے، اور اب وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس رپورٹ میں ایسے نکات بھی ہیں جس میں وہ تعریف کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے اچھا کام کیا ہے، مثال کے طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کی تشکیل دینا، جو نیٹ ورک تھا دہشت گردوں کا ان کو تباہ کرنا، پنجاب میں عسکریت پسندی کی زیرو ٹالرنس کی پالیسی اڈاپٹ کرنا، یہ اچھے نکات بھی ہیں۔ تو آپ ویسے مجموعی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کے ڈیٹا سے آپ مطمئن نہیں ہیں، نہ ان کے انالیسس سے مطمئن ہیں، آپ کیسا ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی پنجاب کی کارکردگی جو ہے میں اس کو اس طرح سے ریٹ کروں گا کہ تمام نکات کے اوپر ہم نے بھرپور محنت کی ہے اور نتائج حاصل کیے ہیں۔ رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 نکات سے کم پنجاب حکومت نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کام مزید جاری بھی رہے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کے اس حصے میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ۔ شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔